مضبوط نہیں ہے وہ امام زمانہ کے لشکر میں نہیں آ سکتی، کیونکہ سویلائزیشن کے کچھ پلرز ہیں۔ اب امام زمانہ جو نظام اور حکومت بنائیں گے وہ کس پر قائم ہوگا، اور نظام طاغوت جو حکومت بناتا ہے وہ کس پر قائم ہے؟ آج آپ ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں، بڑا نظم ہے، بڑا ضبط ہے، صفائی ہے، قانون ہے، چوری اتنی عام نہیں جتنی آپ کے معاشرے میں ہے۔ کبھی سوچا اس نے اپنے معاشرے کو کس طرح نظم دیا؟ اور کیا امام زمانہ بھی وہی آ کے کریں گے جو نظام طاغوت کر رہا ہے، یا مولا کے پاس کوئی اور سسٹم ہے اور ان کے پاس کوئی اور سسٹم ہے؟ آج جتنے بھی دنیا کے سسٹم ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک پاکستانی جب پاکستان میں آتا ہے تو سگنل توڑ دیتا ہے، لیکن جب یو کے جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، یو ایس جاتا ہے، رات کے 2 بجے کوئی گاڑی نہیں ہوتی، انسان کا بچہ بن جاتا ہے، سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہی بندہ جب یہاں آتا ہے فوراً سگنل کو توڑ دیتا ہے۔ کبھی سوچا وہ وہاں رکتا کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں رکتا؟ 2 نظام ہے نا، اس نظام نے اسے اتنا سیدھا کیسے کر دیا کہ اتنی اطاعت امام زمانہ کی بھی نہیں جتنی اس نظام کی اطاعت کرتا ہے، اتنی اطاعت خدا کی بھی نہیں جتنی اس نظام کی کرتا ہے۔ صبح اٹھے گا، آفس جائے گا، پراپر ٹیکس دے گا، سب کچھ کرے گا، پورا اس نظام کو فالو کرے گا۔ کون سی چیز ہے جو اسے یہ سب کچھ کروا رہی ہے؟ اور یہاں کا جوان کیوں سگنل کو توڑتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اس کا سوال کا جواب اس میں ہے کہ وہ وہاں گیا کیوں تھا؟ مال بنانے، پیسہ بنانے، ڈالر کمانے، پاؤنڈ بنانے۔ سیدھی بات ہے نا، وہاں پہ کوئی مولا رضا کی زیاری تو نہیں ہے کہ زیارت کرنے گیا ہو، وہاں کوئی حوض علمیہ تو نہیں ہے کہ دین حاصل کرنے بندہ گیا ہو۔ آپ کیا حاصل؟ ظاہر انسان اپنے معاش کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنی اکنومی کو مضبوط کرنے کے لیے نکلتا ہے، کہتے بچوں کے لیے اچھی زندگی ہو، لگژری لائف اسٹائل ہو، وہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن سگنل پہ کیوں رک رہا ہے؟ اسی مال کی وجہ سے، کیونکہ اسے پتا ہے پاکستان میں سگنل توڑوں گا پولیس والا کتنا بھی فائن لگا لے، 50 روپے 100 روپے، وہاں سگنل توڑے گا 100 پاؤنڈ دینے پڑیں گے، $150 دینا پڑے گا۔ گیا کیوں تھا؟ مال کمانے۔ سگنل توڑے گا نقصان کس کو ہے؟ مال کو ہے۔ تو مال کی بقا کے لیے انسان بن جاتا ہے، مال کی بقا کے لیے سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نظام طاغوت ہے جو لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ جو لوگوں کو با اخلاق بناتے ہیں، کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ وہ کہیں گے تجھے آسائش دیں گے، تجھے سب کچھ دیں گے، لیکن یہ قوانین ان کو فالو کر، فالو نہیں کیا مال چھین لیا جائے گا۔ اور وہ گیا بھی مال کے لیے تھا۔ نقصان جب مال کو پہنچ رہا ہے تو لہذا وہ سارے قوانین کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے۔ لفظ ذہن میں رکھیے گا، 2 میم آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں آج۔ پہلا میم، میم معاش۔ وہاں گیا تھا معاش کے لیے، انگلش میں بولیں تو اپنی اکنامک کو مضبوط کرنے کے لیے، اردو میں بولیں تو اپنی اقتصادیات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو وہ جتنے بھی نظام ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، جتنے بھی نظام ہیں، وہ نظام اکنامک بیس ہے، معاش کے بیس پہ سارا نظام کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں معاش کے ذریعے۔ اب جب نظام معاش کے بیس پہ چلتا ہے نا، اخلاقیات وہاں معنی نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے لگا دیا، بھائی جس بندے نے ٹیکس نہیں دیا، ٹیکس پیئر نہیں ہے، اگر تم کسی بندے کی منی لانڈرنگ کو آ کر بتا دو، مثلا اس نے گھر میں 1 کروڑ رکھا ہوا ہے اور اس نے ٹیکس نہیں دیا، اگر تم بتاؤ گے نا اس نے کتنا رکھا ہے، ہم تجھے 3% اس کے پیسے کا دے دیں گے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اسے پتا چلا مثلا آغا صاحب کے گھر میں 1 کروڑ پڑا ہوا ہے، اب کا بتا دو حکومت کو 3% مل جائے گا۔ آغا صاحب نے اسے گھر بلایا، چائے کا کپ پلایا، کہا دیکھ میں تجھے 6% دوں گا، نہ بتا یہ کیا کرے گا؟ 6 کے پیچھے جائے گا، 3 کے پیچھے، کیونکہ فکر صرف معاش کمانے کی ہے، فکر صرف معاش کی طرف جائے گا۔ یہی وہ نظام تھا جس کا مقابلہ کرنے حسین ابن علی کربلا میں آیا، یہی وہ چیز ہے جس کو امام زمانہ آ کر توڑیں گے۔
آج جتنی دنیا کی حکومتیں ہیں اور انسانوں کو جو مینٹین کیا جا رہا ہے وہ مال کے ذریعے کیا جا رہا ہے. عفتیں خریدی جا رہی ہیں مال کے ذریعے, غیرتیں بیچی جا رہی ہیں مال کے ذریعے, جوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے. وہی کام جو یزید نے کیا, وہی کام جو ابن سعد نے کیا, وہی کام جو امیر شام نے کیا. علی مال کی دعوت نہیں دیتے تھے, علی تقوی کی دعوت دیتے تھے.